الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نماز جمعہ کے متعلق ہم نے اس کی شرائط کے سلسلے میں بیان شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کی چھٹی شرط کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل وقت ملا تو اس کی آخری شرط کے بارے میں بھی مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی چھٹی شرط ہے جماعت کا ہونا۔ جمعے کی نماز کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ دیگر نمازوں کی طرح 1 یا 2 مقتدی سے جمعے کی جماعت قائم نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد مقتدی ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 مرد سے کم مقتدی ہوں گے تو جمعے کی جماعت صحیح نہیں۔ مسجد میں نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد 15-20 آدمی آئے، یعنی مسجد میں نماز جمعہ ہو چکی ہے، اس کے بعد اسی مسجد میں 15-20 آدمی آئے اور وہ جمعہ یا ظہر کی نماز جماعت ثانیہ کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس مسجد میں تو درکنار کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، یا کسی مکان میں یا کسی میدان میں یا کسی اور جگہ بھی یہ لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ظہر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سب اپنی ظہر تنہا پڑھے۔ نماز جمعہ و عیدین مثل عام نمازوں کے نہیں کہ جس کو چاہے امام بنا دیا یا جو چاہے امام بن گیا اور نماز جمعہ پڑھا دی۔ جمعہ کی نماز کے متعلق یہاں تک حکم ہے کہ وہ مسجد کے جو سر راہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی امام متعین فکس نہیں ہوتا، بلکہ راہ گیر آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے کہ ٹرین اسٹیشن پر یا کسی اور مسافر خانے کے پاس مسجد کسی نے بنا لی، اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جس نے چاہا نماز پڑھا دی۔ اس مسجد میں 10-12 راہگیر آئے اور ایک نے نماز جمعہ پڑھا دی، پھر دوسرا گروہ آیا، ان کو بھی کسی نے نماز جمعہ پڑھا دی، یوں ہی 10-12 جماعتیں ہوئیں، جمعہ کسی ایک کا بھی نہیں ہوا اور فرض ظہر سب کے ذمے باقی رہا۔ جمعے کی نماز میں اگر سجدہ سہو واجب ہوا اور امام سجدہ سہو کرتا ہے تو مقتدیوں کی کثرت کی وجہ سے خبط و افتنان کا اندیشہ ہے، یعنی مقتدیوں میں گڑبڑی پھیلنے اور فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو علماء کرام نے اس وقت سجدہ سہو ترک کرنے کی اجازت عطا فرمائی، بلکہ جمعہ کی نماز میں سجدہ سہو ترک کرنا اولا یعنی بہتر ہے۔ مسئلہ: خطبے سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، وہ سنتیں اگر فوت ہو جائیں تو جمعہ کی جماعت کے بعد سنت کی ہی نیت سے پڑھے، وہ ادا ہوگی نہ کہ قضا، اور اگر جمعہ یعنی ظہر کا وقت نکل گیا تو اب اس کی قضا نہیں۔ جمعے کے دن عورت ظہر کی نماز پڑھے گی۔ اچھا، دیہات میں جمعے کے دن مسجد میں ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھے۔ مسئلہ: جمعے کی نماز کے 2 فرض کے بعد کی سنتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اصل مذہب میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے اور احوط یعنی زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ 6 رکعت ہے، یعنی 4 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد بھی مزید 2 رکعت سنت جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، احوط اسی میں۔ جمعے کی آخری یعنی 7ویں شرط اذن عام۔ اذن عام کا کیا مطلب ہے؟ عام اجازت جمعہ پڑھنے کے لیے، کہ عام اجازت کا ہونا، کہ جو بھی مسلمان چاہے جمعہ پڑھنے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اچھا، اس میں وہ بعد میں آئیں گے مستثنیات کون ہے، کہ مسلمان تو ہر ایک اپنا آپ کو کہتا ہے، لیکن کس مسلمان کو روکنے سے یہ شرط پوری نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ ظاہر سی بات کہ مسلمان سے یہاں مراد خوش عقیدہ سنی صحیح المذہب وہی مراد ہے، صحیح العقیدہ۔ اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لوگ جمع ہو گئے اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کر کے نماز پڑھی تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ اس سے مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن جگہوں پر وہ باقاعدہ طور پر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، جیل خانہ ہے مثلا، اسکول ہے، کالج میں ہے، کہ ہر آدمی اس میں نہیں جا سکتا، تو چونکہ یہ شرط مفقود ہوئی اور ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جمعے کی 7 شرائط کا ہر شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اگر اس میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوئی یعنی
مس ہوئی تو جمعہ قائم نہیں کر سکتے، تو ان جگہوں پر بھی جمعہ قائم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے فتح رضویہ شریف جلد 3 کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جیل میں مسلمان قیدی اور ملازمین ہوں اور اس جیل میں مسلمان قیدیوں کو روزہ رکھنے کی اور باجماعت نماز کی بھی اجازت ہو، پھر بھی وہاں جمعے کی نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط اذن عام ہے، اور جیل میں باہر کا آدمی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا۔ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور بھی دیگر جگہوں پر وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کی بنا پر ہر شخص، ہر کس و ناکس کو اور ہر شخص کو وہ عام اجازت نہیں دیتے۔ اور جمعے میں یہ شرط، آخری شرط یہ کہ اذن عام ہو، یہاں تک کہ اگر مسجد میں پورا جماعت خانہ بڑھا ہوا ہے، وہ باہر کا حصہ بھی فل ہے، اس کے بعد کسی نے آ کر کے تالے لگا دیے، دروازہ بند کر دیا، تو کسی کی بھی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ان جگہوں میں جمعہ اس لیے جائز نہیں کہ جمعے کی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط اذن عام ہے، اور جیل میں باہر کا آدمی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، لہٰذا جیل میں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جمعے کے دن قیدیوں کو جیل میں ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا جائز نہیں، ہر شخص تنہا ظہر پڑھے۔ اور اگر جیل شہر کی حد سے باہر ہے تو قیدی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ مرتد، منافق، گمراہ اور بدعقیدہ فرقے کے لوگ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر ان کا ایمان تباہ کرتے ہیں، ایسے منافقوں کو بھی مسجد میں آنے سے روکنے میں اذن عام کی شرط کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دفع ضرر کے لیے روکنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو بہکا نہ دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اضافہ کیا، لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ در مختار میں ہے، یمنع منہ کل مؤذن ولو بلسانہ، مسجد سے ہر موذی یعنی تکلیف دینے والے شخص کو اور تکلیف دینے والی شے کو روکا جائے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے ہی ایذا پہنچاتا ہو۔ یعنی اگر کوئی بد زبان ہے، مسجد میں آ کر کے فتنے پیدا کرتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو فرض ہے مسجد والوں کے اوپر، جو خاص طور پہ جن کے پاس وہ قوت ہے، کہ وہ ایسے شخص کو مسجد میں فتنے پیدا کرنے سے روکے اور اس کو باہر نکال دے، کیونکہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، بلکہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ ہر موذی چیز کو، بدبودار چیز کو جب مسجد میں نہیں لا سکتے، اگر کسی نے کچی لہسن یا پیاز کھائی ہے، مولی کھائی ہے، تو وہ اپنے منہ کی صفائی سے پہلے مسجد کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ تو جو شخص جس کی زبان اتنی خراب ہو کہ اس سے وہ گالی بکتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، فتنے پیدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو مسجد سے باہر نکال دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے اخلاق درست ہو جائے۔ پہلے اسے اخلاق کی تعلیم دی جائے کہ کس طریقے سے مسجد کے آداب ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں، کس طرح مسجد کا ادب کیا جاتا ہے۔ تو ہر موذی کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب ہے، یعنی جس کا اثر و رسوخ ہے مسجد کے اندر، اتھارٹی والا ہے، وہ اس کام کو انجام دے، ورنہ پھر زیادہ فتنے پیدا کرنے کا خوف ہے۔ تو ہر موذی تکلیف دینے والے کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب ہے، اگرچہ صرف زبان سے ایذا دیتا ہو، خصوصاً وہ جس کی ایذا مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا اور اضلال و اغوا، گمراہ کرنا ہو۔ مسئلہ، جو شخص مسجد میں آ کر اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہو، اس کو مسجد سے نکالنے کا حکم ہے، کیونکہ جس شخص کی وجہ سے ناحق فتنہ اٹھتا ہو اسے مسجد سے روکنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو لوگ حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں، غیبتیں، جھوٹ، بہتان تراشی اور طعنہ کرنا، ایک دوسرے کا ٹھٹا مارنا، مذاق کرنا، یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے مسجد کے حدود میں، اور مسجد کے اندر تو بالکل اشد حرام ہے۔ تو ایسے شخص کو ان مسائل سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس ادب کے ساتھ اور کن اخلاق کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی